ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر، صدر والا مرتبت اور حاضرین والا قدر۔ مجھے آج جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے ہم تو شرمندہ ہیں اس دور کے انسان ہو کر۔ جناب والا، آج کا عنوان محض ایک تقریر کا موضوع نہیں یا الفاظ کی ساحری کا ایک بہانہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس نے زمانے بھر کو دکھوں اور رنج و آلام کی صلیب کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ بے روزگاری، بے حالی، پریشانیوں کے آتش فشاں، مصائب سے بھرپور عہد حال، زوال انسانیت کا نوحہ پڑھتا ہوا مستقبل، ایسے دور پر آشوب میں ہر صاحب نظر چیخ اٹھتا ہے۔ یہ چیخ کبھی سینے میں گھٹتی اور کبھی آلام روزگار کے بوجھ تلے چھپتی ہے، بالآخر ہمالہ سے بلند ہو کر اپنا اعلان کرتی نظر آتی ہے۔ لب پہ پابندی تو ہے، احساس پہ پہرا تو ہے، لب پہ پابندی تو ہے، احساس پہ پہرا تو ہے، پھر بھی اہل دل کو احوال بشر کہنا تو ہے۔ جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے۔ صدر زیبکار ادوار اور زمانے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کچھ ادوار اتنے خوش بخت ہوتے ہیں کہ چاندنی بوئیں تو ستارے اگتے ہیں، مٹی کو چھو لو تو سونے کا روپ دھار لیتی ہے، مگر آج کے انسان کو جو دور نصیب ہوا ہے وہ فقط زندگی، بے بندگی، شرمندگی سے عبارت ہے۔ سکول، کالج اور یونیورسٹیاں تو ہیں مگر روزگار نہیں، مسجدیں اور عبادت گاہیں تو ہیں مگر جبینیں سجدوں کے تقدس سے محروم ہیں۔ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے مگر ایک انسان کا لہو تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے، اسی رسول اعظم کے امتی بجائے اس کے کہ امن و سلامتی کی خیرات تقسیم کرتے، وہ اغیار کے اعلیٰ کار بن کر خودکش حملوں سے زندہ شہروں کو لاشوں کے ڈھیر بنا رہے ہیں۔ سچائی اور صداقت نے مصلحت اور ریاکاری کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ بے حیائی کا وہ سیلاب جو کبھی یورپ کی گلیوں تک محدود تھا اب ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، جس میں کچھ انسان کی توقیر کے احکام تھے، جس میں کچھ انسان کی توقیر کے احکام تھے، وہ شریعت معبدوں کے زیر سایہ سو گئی۔ آ گئیں بازار میں بکنے خدا کی عظمتیں، آ گئیں بازار میں بکنے خدا کی عظمتیں، جی اٹھی ہیں خواہشیں اور مر گیا ہے آدمی۔ محترم حاضرین، المیہ تو یہ ہے کہ اس دور ذلت و خواری کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر اعلیٰ ترین دور کہنے والے اندھے دانشور بھی مل جاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اپنی جگہ، مگر اصل دکھ تو یہ ہے کہ انسانیت اپنے مرکز و محور سے بھٹک چکی ہے۔ طاغوتی طاقتوں نے مسلم قوتوں کی شان رفتہ کا بھرم پامال کر دیا ہے۔ فلسطین، عراق، لبنان، افغانستان کے بعد اب ایران اور پاکستان پر سرخ دائرے بنا دیے گئے ہیں، مگر افسوس ہم پھر بھی ایک نہیں ہوتے۔ جناب والا، قیامت پر قیامت برپا ہو گئی کہ مغرب والوں نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ ڈال دیا۔ آقائے عالی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر نمائشیں کی جا رہی ہیں، قرآن پر منفی فلم بن چکی ہے، سر عام اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو قدموں تلے رون دیا گیا ہے، مگر ہم پھر بھی ایک نہیں ہوتے۔ سورہ اسرافیل بچ چکا اور ہم اسرائیل کا انتہائی کرب اور بے بسی کے حالت میں انتظار کر رہے ہیں۔ ایک حشر سا برپا ہے، ہر سمت قیامت ہے، ایک حشر سا برپا ہے، ہر سمت قیامت ہے، اب جینے سے موت اچھی، جینا بھی تو ذلت ہے۔ جناب والا، میں عالم بے بسی میں خالق کونین سے ایک بندہ ناچیز کی صورت سوال کرتا ہوں، اے ہمیں پیدا کرنے والے،
کیا ہمارے مقدر میں یہی دور ذلت و خواری تھا؟ ایسا اندھیرا ہے کہ ہم روشنی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھانے کی چیزیں انسان سے روٹھ گئیں، امراض نے ہمیں موت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ علم کا بڑا شورا ہے مگر دل بے سرور ہیں، چاروں طرف بجلی کی روشنی ہے مگر آنکھیں بے نور ہیں، اور اب تو بجلی بھی خواب بن گئی۔ ظاہر اور باطن دونوں اندھیرے میں ڈوب گئے۔ شیطان مسکرا رہا ہے مگر انسانیت فریاد گناہ ہے۔ شرافت کو کمزوری، عزت کو مجبوری اور غیرت کو خاموشی کا نام دے دیا گیا۔ اے علم و حکمت کی ڈگریاں منوں اور ٹنوں کے حساب سے تقسیم کرنے والوں، خدارا میرے دور کی عظمت لٹا دو۔ علامہ اقبال تو مدتوں پہلے کہہ گئے تھے، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اے خالق ارض و سما، ہم تیرے بھکاری ہیں، ہمیں اس عہد ناپرساں کی بے بسی، بے حسی اور ذلت و خواری کے ظلمت قدے سے نکال دے۔ ہمیں وہی اجالے پھر بخش دے جن سے زندگی کی خوشیاں اور خوشحالیاں لوٹ آئیں۔ پیٹ کو بھوک اور زندگی کو شرمندگی سے نجات دے دے، ورنہ جب مجبوری اور ذلت خواری ہی مقدر بن جائے، جب رزق، ملازمت، کاروبار اور باوقار زندگی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو حالات کی بے بسی کی کوکھ سے انقلاب جنم لیتا ہے۔ میں اس فکر انگیز پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی ڈس لے گی کچھ ایسے کہ جان و دل، ڈس لے گی کچھ ایسے کہ جان و دل، تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکیں۔